11:30 بجے کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی تک دل کو یقین نہ آ رہا تھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے کمرے میں سے منگو کی آمد کے سارے نشان مٹائے تھے اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہرمین کھڑی تھی۔ اس گھر میں کسی کے اتنے لاڈ نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، امی کبھی آپ کو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں۔ ساری رات میوزک سنیں، سارا دن لمبی تان کر سوتی رہیں، سب جائز ہے۔ اور ایک بیچارے ہم ہیں، ایک ذرا سا فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح سورج نکلنے کے ساتھ اٹھاتی ہیں۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے آپ امی کی سگی اولاد ہیں، ہمیں تو کہیں سے اٹھا کر لائی ہوئی ہیں۔ تاشفا کے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں، اس لیے منہ پہ 2-4 پانی کے چھینٹے مار کر باہر آ گئی۔ ہرمین بھی ساتھ ساتھ تھی۔ آپ نے نیا پرفیوم لیا ہے؟ وہ تھمی مگر پلٹی نہیں۔ جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس کے کمرے میں سے ابھی تک خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ہاں لیا ہے، مگر میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ پہلے تو کبھی اپنی کوئی چیز دینے سے انکار نہیں کرتی تھی، پھر اب کیوں نہیں دیں گی؟ میں تمہیں پیسے دے دوں گی، تم نیا لے لینا۔ ایک پرفیوم ہی تو ہے۔ ہرمین، ہر بات پر بحث مت کیا کرو۔ میں یہ پرفیوم نہیں دے سکتی ہوں، اب دوبارہ مت بولنا۔ مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تاشفا نے مڑ کر اس کے گال پر پیار کیا اور نرمی سے بولی، چندا مجھے معاف کر دو، مگر کچھ چیزیں آپ کے لیے خاص ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ میرے ساتھ میری دوست کی سالگرہ پہ جانے کی حامی بھر لیں تو میں پرفیوم بھول جاؤں گی۔ بڑی تیز ہو، بس مطالبے ہی منواتی رہتی ہو۔ ہاں تو آپ کون سا کسی کے ہاتھ لگتی ہیں؟ اچھا بابا، چلی جاؤں گی۔ خوش؟ ہاں خوش، اور اسی بات پر آپ کے سابقہ گناہ معاف کیے۔ بہت نوازش ہے۔ اب کیا میں ناشتہ کر سکتی ہوں؟ اب تو دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ امی پچھلے صحن میں تندور پر بیسن والی روٹیاں لگا رہی ہیں۔ دیسی پیزا۔ آپ ہی کدھر ہیں؟ ان کی ساس کا فون آیا تھا، اس لیے دن چڑھتے ہی نکل گئی۔ مجھے مل کر کیوں نہیں گئی؟ ہاں، آپ تو جیسے ایک آواز دینے پر اٹھ جاتی۔ ارے سب سے اہم بات تو میں بتانا ہی بھول گئی، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ساتھ والی چاچی مسرت ہے نا، ان کی دیوار پہ کوئی خون لگا کر گیا ہے۔ سارے محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کسی نے ان پر کالا جادو کر دیا ہے۔ تاشفا کے دماغ نے کلا بازی کھائی۔ کس دیوار پہ؟ ان کی باہر والی دیوار، اور کون سی؟ خالہ بنٹی کہتی ہیں کوئی اس خون کو صاف کرنے کا سوچے بھی نہ، ورنہ جادو کا سارا اثر خون صاف کرنے والے پہ ہوگا۔ ہماری عورتیں بھی جہالت کی انتہا کر دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ میرا سر۔ واشنگ مشین پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا، نل سے گیلا کر کے باہر کو چلی گئی۔ وہ ہو نہ ہو منگو کی ٹانگ سے نکلنے والا خون تھا جو دیوار پھلانگتے ہوئے ادھر لگ گیا تھا، اور ساری گلی کی عورتوں نے مل کر نئی کہانی گھڑ لی تھی۔ وہ باہر آئی تو چاچی مسرت باقاعدہ سر باندھ کر اپنی دیوڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ گرد عورتوں کا جھمگھٹا لگا ہوا تھا۔ اس نے کسی کی نہ سنی، نہ کسی سے پوچھا۔ آگے بڑھ کر گیلے کپڑے کی مدد سے دیوار پہ جمع سارا خون صاف کر دیا۔ لے چاچی مسرت، اب رونا بند کر دے، جادو سارا میرے پہ آئے گا، آپ محفوظ ہیں۔ عورتوں نے منہ میں انگلیاں دے لیں۔ توبہ، خالدہ کی یہ لڑکی تو بڑی کم گو ہے۔ گھر چلے جاؤ تو کبھی سامنے آ کر سلام نہیں لیتی، آج اس کو کیا دورہ پڑا؟ پرائی مصیبت اپنے سر لے گئی۔ بھلا بتاؤ، جوان جہان لڑکیوں کو تو ایسی جگہوں پر آنا ہی نہیں چاہیے۔ بس بہن، جب اولاد کو سر پہ چڑھا رکھا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ خالدہ نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ یہ والی تو اپنی پھوپھی کے گھر نوکری کرتی ہے، اس کی بیمار ساس کو سنبھالتی ہے۔ پیسے کے لالچ میں خالدہ نے ایک کو فیکٹری میں مردوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ تاشفا تو ہفتوں بعد 1-2 دن کے لیے آتی ہے۔ انہوں نے اب تو پاکستان میں ہی یورپ والا رواج بنایا ہوا ہے۔ چاچی مسرت خالدہ بیگم کی بہت اچھی دوست تھیں، اس لیے زیادہ دیر عورتوں کی بولیاں نہ سن سکیں۔ اللہ سچا جانتا ہے، یہ دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ عباس بھائی کو دنیا سے گئے اتنے سال ہو گئے ہیں، مجال ہے جو آج تک ان لڑکیوں کی طرف سے کوئی بری بات سنی ہو۔ بڑی کا رشتہ بھی ماں نے خود دیکھ بھال کر کیا ہے، اور تاشفا کی طرف سے تو خالدہ پریشان رہتی ہے۔ تاشفا کہتی ہے شادی نہیں کروائے گی، ہمیشہ ماں کے ساتھ رہے گی۔ بیٹیوں نے تو خالدہ کو کبھی بیٹے کی کمی ہونے نہیں دی۔ مافیا اور ہرمین روز کالج جاتی ہیں، ماں کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی۔ آج کل تو بیٹے بھی ماں کے لیے وہ نہیں کرتے جو یہ بیٹیاں ہو کر رہی ہیں۔
ساری بولتیاں بند ہو گئیں۔ جب کہنے کو کوئی موضوع نہ رہا تو ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو چل پڑیں۔ گھر پہ تاشفا کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر وہ خون صاف کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ پہلے تمہاری صحت بڑی اچھی رہتی ہے، جو یہ نہیں بلا چمٹانے کے چکر میں ہو۔ تاشفا ہنستی چلی گئی۔ مافیا جو امی کو پیڑے دے رہی تھی تعجب سے تاشفا کو ہنستے دیکھ کر بولی، ماشاء اللہ، اللہ نظر نہ لگائے۔ یار، ایک ذرا سا کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، ادھر تو نئی کہانی بن گئی۔ تم ان کہانیوں کو رہنے دو، کر آئی ہو نا جو کرنا تھا، اب اندر جا کر لسی میں برف اور نمک ڈال کر تیار کرو۔ امی، روٹیوں کے لیے مکھن ہے؟ ہاں، اندر باورچی خانے میں ہی ہے۔ باہر ہال میں دسترخوان بچھا کر ساری چیزیں لگاؤ، میں روٹیاں لاتی ہوں۔ ہاں، اندر باورچی خانے میں ہی ہے۔ باہر ہال میں دسترخوان بچھا کر ساری چیزیں لگاؤ، میں روٹیاں لاتی ہوں۔ امی کے چہرے پہ پسینہ اس نے اپنے دوپٹے میں جذب کر لیا، پھر اپنا سارا دوپٹہ کھول کر امی اور سورج کے درمیان تان دیا۔ خالدہ کے لب مسکرا اٹھے۔ میں ہر روز یہاں روٹیاں لگاتی ہوں، مجھے سورج کی تپش کچھ نہیں کہتی۔ جاؤ شاباش، اندر جاؤ اور جو کام بولا ہے وہ کرو۔ کاش میں بہت سا پڑھ کر کسی بڑی پوسٹ پہ جاتی، تب میری ماں کو یہ سارے کام نہ کرنے پڑتے۔ اچھا، تب کون کرتا؟ نوکر کرتے۔ ماں صدقے جائے، نوکر تو اس دنیا کی شہزادی نے بھی نہیں رکھے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی اپنے کام کر سکتی ہیں تو میری بچی ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک تو آپ مثال بھی ایسی لاتی ہیں کہ بندہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ اندر جا کر پنکھے کے نیچے بیٹھے، جو روٹیاں تندور میں رہ گئی ہیں وہ میں نکال کے لاتی ہوں۔ اس نے آخر کار ان کو اندر بھیج کر ہی دم لیا۔ مافیا آٹے والی خالی کنالی نل سے دھونے کے بعد دھوپ میں رکھ کر اس کے پاس آئی، جو تندور کے اندر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رات کو تمہارے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ تاشفا کے لیے یہ سوال اس قدر اچانک تھا، شوق کے عالم میں مافیا کی شکل دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں ناراضگی لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفا نے بازو کے اوپر رومال لپیٹا تاکہ تندور میں سے پک جانے والی روٹیاں نکال سکے، مگر اب ساکت ہو کر رہ گئی۔ زبان خشک ہوتی محسوس ہوئی، چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ مافیا نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر تیزی سے روٹیاں نکال کر چھاپے میں رکھی تھیں۔ مجھے نہیں علم تم کیا کہہ رہی ہو۔ تاشی، میرے ساتھ لا علمی کی گیم مت کھیلنا۔ اگر بھول رہی ہو تو میں یاد کروا دوں، میں ہر روز تہجد کے لیے اٹھتی ہوں۔ تمہارے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اگر مجھے تمہاری فطرت معلوم نہ ہوتی نا تاشی، تو اللہ کی قسم میں اسی وقت دروازہ توڑ کر تمہارے سر پہ جا کھڑی ہوتی۔ میں امید ہی کر سکتی ہوں، ہمارے مرحوم باپ کی اس محلے میں بڑی عزت ہے، اسی عزت کے بل پر ہم ماں بیٹیاں یہاں بے فکر کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہماری ماں نے اپنی چاروں بیٹیوں کو زمانہ شناس بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ اس بات کا ثبوت آج باہر کھڑی عورتوں کو باتوں سے مل ہی گیا ہوگا۔ اس سے میں بولنے کے ساتھ ساتھ مافیا نے روٹیاں بھی نکال لیں۔ تاشفا ابھی بھی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ تاشفا نے اپنی صفائی دینے کے لیے زبان کھولی تو لاہور میں ہونے والا واقعہ یاد کر کے شرمندگی سے گال دہک گئے۔ نظر چرا کر بولی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے کوئی شخص آتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی غلط ہو سکتا ہے۔ وہ ملنے نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو کیا تمہیں آشیرواد دینے آیا تھا؟ اس کو گولی لگی تھی، مجھ سے مدد کی امید پر آیا تھا۔ تم کہاں کی سرجن ہو؟ اور یہ آدمی ہے کون جو گولی کھا کر کسی ہسپتال یا ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے کے بجائے اپنی معشوقہ کے پاس چھپ رہا ہے؟ کس قسم کے چور و چکے کے ساتھ الیک سلیک بنائی ہوئی ہے؟ چھوٹی بہن کو آئینہ دکھانے پر اور اتنے سخت الفاظ کے چناؤ پر تاشفا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس کی معشوقہ نہیں ہوں۔ تو کیا تم اس کی بیوی ہو؟ مافیا، تم حقیقت نہیں جانتی ہو، اس لیے اپنی زبان کو قابو کرو، تم زیادتی کر رہی ہو۔ ہاں، میں زیادتی کر رہی ہوں، اور تم ہمارا نام روشن کرنے کی کوششوں میں ہو۔ ابھی جا کر امی کو بتاؤں نا، تو وہ دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتی ہیں۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا یہ وہی تھا؟ کون؟ وہی جس کی وجہ سے فون پر لاک لگا کر رکھتی ہو، جس کی وجہ سے بار بار فون چیک کرتی ہو۔ تاشفا کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تاشفا جی، میں اپنی آنکھیں اور کان کھول کر رکھتی ہوں۔ اس گھر میں بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا ہمیں نہیں نظر آتا اگر فون پر مصروفیت کم ہو جائے ڈپریشن کی گولیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر فون پر مصروف رہو تو لگتا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے۔ مافیا، کیا چاہتی ہو؟ میری کمزوری ہاتھ آ گئی ہے تو کیا آپ مجھے تانے مار مار کے بلیک میل کرو گی؟
مجھے صرف اتنا بتا دو وہ کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے۔ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ کیوں نہیں بتا سکتی ہو؟ مجھے نہیں بتانا تو کم از کم امی آپ ہی کو ہی بتا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی، پلیز مجھے اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنی۔ اگلی دفعہ جب وہ سارے صحن میں خون کے نشان چھوڑ کر جائے تو منہ اندھیرے نکل کر خود ہی صحن دھو لینا۔ میں اگلی دفعہ تمہارا پردہ نہیں رکھوں گی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اگر یہ بات ہماری پھوپھیوں وغیرہ تک پہنچے تو وہ ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ کیا تمہاری وجہ سے امی نے کم پریشانیاں دیکھی ہیں جو تم ان کو یہ نیا غم دینے کی تیاریاں کر رہی ہو؟ مافیہ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد روٹیاں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ تاشفا کو اسی دن کا ڈر تھا۔ آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ تو کیا اب میں نئے سرے سے بد کردار کہلاؤں گی؟ مرد کا کیا ہے، عین موقع پر مکر جائے تو عورت کے دامن میں بچتا ہی کیا ہے؟ رسوائی کے آنسو اور عمر بھر کا روگ۔ کیا میں اس کو فون کر کے بولوں کہ اپنی ماں کو سب سچ بتا کر میری ماں کے پاس بھیجے؟ کیا اپنی زبان سے کہوں کہ اس رشتے کو اب کوئی نام دے؟ کیا وہ میرا مان بنے گا یا مجھے فقط رسوائی ہی ملے گی؟ میں کتنی پاگل ہوں، میں اس راہ پر چلی ہی کیوں؟ کیسے وہ میرے گرد جال بنتا رہا اور میں دھیرے دھیرے اس کے بنے ہوئے جال میں پوری طرح قید ہو گئی۔ کیا میں ابھی اندر جا کر امی کو سب سچ بتا دوں؟ کیا میری بات کا یقین کیا جائے گا؟ اگر مجھ سے ثبوت مانگا گیا تو کیا دکھاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ مافیا تو میری بڑی عزت کرتی تھی، آج کیسے مجھے نفرت سے دیکھ کر گئی ہے۔ مجھ سے اس کی نفرت برداشت نہیں ہونی ہے، میں اس کو ساری سچائی بتا دیتی ہوں۔ وہ میری بہن ہے، بغیر ثبوت کے بھی میرا یقین کر لے گی۔ ہرمین اس کو بلانے آئی تھی پر اس کو اپنی سوچوں میں گھرا دیکھ کر ماتھے پر ہتھیلی مار کر بولی، یا اللہ میری بہن کو ٹھیک کر دے۔ اندر آ جائیں، امی بلا رہی ہیں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ہرمین اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ ہال میں کولر لگا کر امی وہیں پہ دسترخوان پر بیٹھ کر روٹیوں پہ مکھن لگا رہی تھیں۔ مافیا دہی، اچار اور چٹنی وغیرہ رکھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گئی۔ تاشفا کی نظریں ٹی وی اسکرین پر چلتی ہیڈ لائنز پر پڑیں تو قدم زمین میں جکڑ گئے۔ تاشفا کی نظریں ٹی وی اسکرین پر چلتی ہیڈ لائنز پر پڑیں تو قدم زمین نے جکڑ لیے، جبکہ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، ناظرین یہاں ہم آپ کو ایک اہم خبر سے مطلع کرتے چلیں۔ پورے پنجاب بھر کی سیکیورٹی فورسز نے بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، جس کے نتیجے میں صوبے بھر میں مختلف شہروں میں چھاپے مار کر متعدد افراد کو زیر حراست لیا ہے۔ ایک بہت بڑا گروہ بھی بے نقاب کیا ہے جو بچوں کی فحش فلمیں بنا کر اندرونی اور بیرونی ملک بیچتے تھے۔ ناظرین، ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اس سارے گروپ کا سربراہ ڈاکٹر نعیم تھا، جو اس کارروائی کے دوران مارا گیا ہے۔ پولیس نے ڈاکٹر نعیم کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے، ڈاکٹر ایک انتہائی بری فطرت کا آدمی تھا۔ تحقیقات کے دوران اس کے خلاف ملنے والے شواہد اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوانے کے لیے کافی تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر نعیم ہیں جن کو 10 سال پہلے پسرور شہر سے بچے کے ساتھ زیادتی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، مگر ان پہ کوئی مقدمہ نہ چل سکا، نہ ہی کوئی سزا سنائی جا سکی۔ کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والے افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران مختلف مقامات سے بازیاب کیے جانے والے بچوں کی صحیح تعداد ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، مگر کہا یہی جا رہا ہے کہ ان بچوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تمام NGOs اور بہت سے رفاہی ادارے ان بچوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ ناظرین، اس سارے واقعے کا ایک تو قانونی پہلو ہے جس پر ہم ضرور بات کریں گے، مگر اس وقت ہم نے ان بچوں کے جذبات اور احساسات کی ایک تصویر حاصل کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر ایمن صالحہ صاحبہ کو، جو ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور اس کیس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے ایک سوشل ورکر کو مدعو کیا ہے جو اپنی NGOs چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر تشریف لائیں۔ صالحہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بچے آج سامنے آئے ہیں جن کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں ان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس قدر اہم اور حساس موضوع پہ بولنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، بچے کسی بھی معاشرے کا قیمتی ترین سرمایہ ہیں۔ یہ ہماری آنے والی نسل ہیں، ہمارا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ کسی بھی بچے کو ایسے حالات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے جن حالات سے گزر کر یہ بچے ہم تک پہنچے ہیں۔
اس کے اثرات ان کی زندگیوں پر بڑے دورس نتائج چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ لوگ ایک ایسی زندگی جیتے آ رہے ہیں جو کسی کی بھی ذاتی پسند نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کیسز ایسے ہیں جو روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ یہ 1000 بچہ ہمارے سامنے آیا ہے، نہ جانے کتنے ہزار ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے پاس ایک 15 سالہ بچہ آیا ہے جس کا میں پچھلے 2 سال سے علاج کر رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ 2 سال سے میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مگر ابھی تک وہ اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے معاشرے کا ہے۔ ہمارے لوگ غلط لوگوں کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ یہاں پر جو وکٹم ہوتا ہے اس کو برا جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہوتی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قصوروار کو سخت سے سخت سزا دیں اور متاثرہ انسانوں کی ہر طرح سے اخلاقی جذباتی مدد کریں، ان کو اچھوت کا مریض سمجھ کر ایک طرف ڈال نہ دیں جہاں وہ بھٹک بھٹک کر انہی راستوں کے راہی بن جائیں جنہوں نے ان کو ڈسا تھا، بلکہ پیار اور توجہ سے ان کو زندگی کی طرف لانا چاہیے۔ ان کو میری اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں جیسا آپ روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کو کسی بھی طرح اپنے سے کم تر نہ سمجھا جائے۔ خاص طور پر ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا اہم رول ہے۔ ان کو سمیٹ لیں تاکہ آنے والی زندگی میں یہ معاشرے کے فعال شہری بن سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے خیال میں ایک معاشرے کی حیثیت سے ہم کیا اتنے گر چکے ہیں؟ اتنا بڑا کرائم ہمارے درمیان اتنے بڑے پیمانے پر ہو گیا اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہمیں خبر ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے باخبر ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا سے بے خبر بالکل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم بے حس ضرور ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو گھن کی طرح کھوکھلا کر دے گی۔ ہمارے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنی رائے دینا جانتے ہیں، مگر اپنی دوڑ فقط بیان بازیوں تک ہے۔ جب آپ کے حکمران جو لوگ اتھارٹی رکھتے ہیں وہ ایسی کسی خبر پر میڈیا میں آ کر فقط یہ کہہ کر خود کو سرخرو جانے کہ وزیر مملکت اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، تو قوم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پچھلے کچھ عرصے سے لڑکوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی خبر میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کی خبر زیادہ توجہ کھینچتی ہے۔ حقوق نسواں پہ کام کرنے والی NGOs سامنے آ جاتی ہیں، واقعے کو توجہ مل جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو پہلے تو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ بچے شرم اور ڈر کے مارے گھر میں ہی نہیں بتاتے، اگر بتا بھی دیں تو معاشرتی پریشر اتنا زیادہ ہے، ماں باپ ہی اس چیز کو وہیں دبا دیتے ہیں۔ بہت ہی کم اس قسم کے کیس کہیں رپورٹ ملیں گے، مگر ڈاکٹر صاحبہ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس بھی تو دبائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، مگر اس سمت میں پھر بھی کچھ کام ہوا ہے، کوئی تھوڑی بہت توجہ دی گئی ہے، جبکہ جو موضوع آج زیر بحث ہے اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ ہوسٹ اس دفعہ سوشل ورکر کی جانب مڑا۔ مدثر غنی صاحب، کیا آپ ڈاکٹر صالحہ صاحبہ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ہاں اس نج میں کوئی کام نہیں ہوا؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحبہ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ خطرناک ترین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2014 تک چائلڈ ابیوز کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ جب کوئی کیس رپورٹ کیا جاتا تو حکام کا کہنا یہ ہوتا، ہمارے پاس سوائے ریپ کے اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے جس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، تو ان لیس اگر آپ کے ساتھ ریپ نہیں ہوا، آپ کی درخواست ہی درج نہیں ہوگی اور آپ چپ چاپ گھر جانے پر مجبور تھے۔ اللہ ان کا بھلا کریں۔ 2014 میں چائلڈ ابیوز کو ایک کرائم مانا گیا اور باقاعدہ اس پر اسمبلی میں بل پاس کر کے قانون لایا گیا۔ اب ہم نئے مسئلے سے دوچار ہوئے ہیں۔ یہ آج کا کیس چائلڈ پورنوگرافی کا کیس ہے اور ہمارے پاس اس کا بھی کوئی قانون نہیں تھا۔ 2015 میں 280 بچوں کے ساتھ ہونے والے سیکشل ابیوز کا کیس منظر عام پر آیا تھا، جس میں 25 افراد نے ان بچوں سے زیادتی پورن ویڈیوز بنائی تھیں۔ ان ویڈیوز کو بنیاد بنا کر ان تمام متاثرہ گھرانوں کی زبان بند کر رکھی تھی۔ اگر وہ ان کے خلاف کچھ رپورٹ کریں گے تو یہ لوگ ان کے بچوں کی فلمیں لیک کر کے ان کا جینا حرام کریں گے۔ بدقسمتی سے جب وہ واقعہ منظر عام پر آیا تب ہمارے پاس ان کو سزا دینے کے لیے قانون نہ تھا۔ پھر سے اسمبلی میں پاس شدہ بل میں ترمیم کی گئی اور چائلڈ سیکشول ایکٹ آیا، جس میں پورنوگرافی اور ملکی حدود میں ہونے والی چائلڈ ٹریفکنگ پر بھی سخت سزا رکھی گئی، مگر جو سزا ان جرائم کے لیے مختص کی گئی ہے وہ انتہائی کم ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم لوگ یہاں اگر موجود ہیں تو صرف اور صرف بابر مراد کے والدین کی وجہ سے۔ میں اس سب کا کریڈٹ متاثرہ والدین کو دیتا ہوں جنہوں نے 4 ماہ پہلے اغوا ہونے والے اپنے 7 سالہ بیٹے بابر مراد کا کیس تھانے میں رجسٹر کروایا تھا۔
مگر جب وہاں سے کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہائر کیا۔ یہ اگلا سارا کام ہمارے اس بہادر آفیسر کا ہے جس نے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ مل کر اتنے بڑے گروہ کو بے نقاب کر دیا۔ ان کا سرغنہ مارا گیا۔ میں اس ماں کے لال کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کی اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ ناظرین کے بعد ہمارے لیے بھی بریکنگ نیوز ہے۔ مدثر غنی صاحب نے آج کے اس شو میں ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ حکومتی کارروائی کے نتیجے میں نہیں پکڑے گئے، بلکہ یہ ایک ذاتی تفتیش کا نتیجہ ہے جو اس بچے کے ماں باپ نے کروائی۔ مدثر غنی صاحب، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے جن افسر کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ معذرت کے ساتھ میں تفصیل سے آگاہ نہیں ہوں، مجھے صرف اتنا علم ہے جو بابر مراد کے والدین سے معلوم ہوا۔ یہ بات انہوں نے میڈیا میں بالکل بھی لیک نہیں کی، کیونکہ جس ادارے نے ان کی مدد کی یہ ان کی پالیسی ہے۔ وہ لوگ منظر پر نہیں آتے، مگر چونکہ میرے مراد صاحب کے فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں اس لیے مجھے ان باتوں کا علم ہوا۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، میں ان تمام لوگوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے تو مجھے کہنا چاہیے، ساری قوم کی جانب سے آپ کو سلیوٹ ہے۔ آپ ہمارا فخر ہیں۔ اللہ ہر حال میں آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہوسٹ نے جلدی سے خود کو حیرت سے نکال کر شو سنبھالا۔ پروڈیوسر صاحب، کوشش کریں اگر ہم بابر مراد کے والدین کو لائن پر لے سکیں۔ ہوسٹ صالحہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، میں یہ بتانا چاہوں گی، کم عمر بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے وہ گھر کی چار دیواری میں زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ہی کسی نہ کسی فیملی ممبر کی جانب سے ایسا عمل کیا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو ایسا خطرہ گھر سے باہر ہوتا ہے۔ گھر میں وہ محفوظ ہوتے ہیں، گھر سے باہر استاد، گھر کے پاس دکان والا، مدرسے میں یا گلی محلے میں وہ لوگ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کے بچوں اور والدین کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں گی۔ اپنے ملک کے بچوں اور والدین کو ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، آپ کا جسم صرف آپ کی اپنی ملکیت ہے، اس کو چھونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر یا گھر کے باہر آپ کسی کو بھی اپنی ذاتی حدود میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ کو لگے کوئی خواہ آپ کے جسم کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ان سے دور بھاگ جائیں۔ فوراً سے اپنے بڑوں کو بتائیں، وہ بڑے دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں، جس کو مرضی بتائیں، مگر بتائیں ضرور۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر اپنا عمل جاری رکھنے کی کوشش کرے تو شور مچا دیں، کیونکہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے 70% کیسز میں جہاں بچے شور مچا دیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو ڈر کر خاموش ہو جاتے ہیں یا گھر والوں کی جانب سے خاموش کروا دیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر بھی سالوں لگ جاتے ہیں، مگر وہ اپنی تکلیف نہیں بھولتے ہیں۔ ماں باپ سے درخواست، کبھی اپنے بچے کو کسی رشتہ دار یا محلے دار کے پاس نہ چھوڑیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ وہ اس عمر کو نہیں پہنچ جاتے جب وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکیں۔ اپنے بچے کے رویے کو اہمیت دیا کریں۔ اگر آپ کو لگے وہ کسی خاص شخص کے سامنے نارمل رویہ ظاہر نہیں کرتے، کسی سے دور بھاگتے ہیں، جان چھڑواتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مگر عام زندگی میں وہ بچے ایسا نہیں کرتے، تو خدا را ان کو اخلاقیات کا لیکچر دینے کے بجائے پیار سے پوچھیں، آیا کہیں آپ کی ناک کے نیچے آپ کا بچہ کسی زیادتی کا شکار تو نہیں ہے؟ بچوں کو سنیں، انہیں اعتماد دیں، ان کو اتنی ہمت دیں وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی غیر معمولی رویہ سامنے آ جائے تو اس کو دبائیں مت، اس کو باہر نکالیں اور روکنے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔